السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم 12:15 بج چکے ہیں، اگرچہ یہ رات تو آج ہماری اپنی ہی رات ہے اور ہم سب کو جاگنا بھی ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنا پڑھیں کہ آپ تھک جائیں۔ اگر کوئی شخص پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا اور وہ صرف جاگتا ہی ہے تو جاگنے پر بھی اس رات میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پڑھنے کا ثواب الگ، خاموشی پر بھی اللہ نے اس رات پہ اجر رکھا ہے۔ اور میرے بزرگوں، یہ مبارک رات کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی، صرف امت وسط یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو حاصل۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ 4 باتوں سے رک جاؤ، اس مہینے میں تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ صرف 4 باتیں، وہ کیا ہیں؟ بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا کا ایسا مطالبہ نہیں کہ جو ہم نہ کر سکیں، بہت آسان مطالبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، لیکن جو شراب پیتا ہے اس کے لیے جنت نہیں لکھی جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ اس بری بلا سے آدمی کو رکنا چاہیے۔ ایک یہ دنیا کی شراب ہے جسے دنیا والے تیار کرتے ہیں اور گھروں کو اجاڑتے ہیں، اس کے پینے سے منع کیا ہے۔ اور فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے ہمارے حبیب، اگر کوئی تم سے سوال کرے کہ شراب پہ پینے کو کیوں منع کیا گیا تو کہہ دو کہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، فائدے نہیں۔ اور آج کل شراب کس سے بنتی ہے بھائی؟ جہاں چائے کی پتی آج بھینس اور گائے کے چمڑے سے بنائی جا رہی ہے اور کپڑا پلاسٹک سے بنایا جا رہا ہے، اور نہیں معلوم کون کون سی چیزیں کس چیز سے بنائی جا رہی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ ایک مریض بیٹھے ہوئے تھے کینسر کے، ان کا پورا یہ ہاتھ جو ہے سب گل گیا تھا۔ تو وہ جب باہر نکل گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حکیم صاحب، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں ہاسپٹل میں رہتا ہوں، یہاں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے ہاسپٹل میں رہنے والے، جو لوگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں، بہرحال میں نے سنی ہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں کسی کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کسی کا پھوڑا کاٹا جاتا ہے، کسی کی ہڈی توڑی جاتی ہے، کسی کی جوڑی جاتی ہے، کسی کو بینڈیج باندھا جاتا ہے، کسی کا پلاسٹر باندھا جاتا ہے، کسی کا کاٹا جاتا ہے۔ کتنا کچرا روزانہ نکلتا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں 1 لاری کچرا روزانہ نکلتا ہے۔ اس کچرے کو پانی میں پکا کر اس سے جو عرق نکلتا ہے اس سے شراب بنتی ہے۔ سوچیے آپ کے جو جسم کا جو کچرا ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ غلاظت کو اچھے شیشے میں ڈال کر خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ اور شراب کو ام الخبائث کہا گیا کہ تمام بیماریوں کی، تمام گناہوں کی جو ہے ماں ہے۔ ایک صاحب جو ہیں بڑے اللہ والے، واقعات میں لکھا ہے کہ کپڑا بیچا کرتے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے کہا کہ ذرا اندر آؤ، کپڑا خریدنا ہے۔ وہ اندر چلے گئے۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو 3 باتیں ہیں، یا تو میرے ساتھ زنا کرو،
اور یہ نہیں کرتے تو یہ جو بچہ ہے یہ حرام کا پیدا ہوا ہے، اس کو مار دو۔ اور اگر یہ بھی تم نہیں مار سکتے تو پھر شراب پی لو۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا ناحق یہ بھی بڑا گناہ ہے، سب سے کم گناہ جو ہے وہ شراب پینا ہے، شراب پی لوں گا تو یہ دونوں گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ اس نے کہا میں شراب پی لیتا ہوں۔ پہلے تو آناکانی کی، اس نے کہا کہ دیکھو اگر نہیں پیو گے تو پھر میں شور مچا دوں گی کہ یہ آدمی میری عزت سے کھیل رہا تھا۔ اب ناچار بیچارے نے شراب پی لی۔ اب شراب کا جب نشہ اس پر چڑھا تو شیطان اس پر سوار ہو گیا، وہ عورت کو ہاتھ لگانے لگا۔ اس نے کہا عورت نے کہ نہیں پہلے اس کو قتل کرو، اس نے اس کو قتل کر دیا، پھر زنا بھی کر لیا۔ یعنی شراب ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال کرنے کے بعد ہر گناہ انسان سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہماری حکومت کے قانون پتہ نہیں کیسے ہیں، ایک طرف جو ہے شراب نہ پیو، بڑے بڑے بورڈ لگائے جاتے ہیں، شراب پی کر ڈرائیونگ نہ کرو، شراب پینا برا ہے، اور جتنے چوراہے اور جتنے سرکل ہیں وہاں پر اس کا ایڈورٹائز کیا جاتا ہے کہ شراب پینے سے آدمی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن شراب کے ٹھیکے بھی، اس کے کنٹریکٹ بھی بڑے بڑے چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک طرف شراب کے ٹھیکے، شراب کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف شراب نہ پینے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ عجیب قانون ہے۔ بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اس رات میں جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہو۔ اس لیے بھائی ہم میں سے کوئی آدمی اگر ایسا ہو جس تک آواز پہنچ رہی ہو اور وہ شراب پینے کا عادی ہو تو آج ہی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ میرے آقا نے فرمائی کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داروں سے، دوستوں سے تعلق ختم کر دے، بول چال ختم کر دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری سنت یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو گالی دے تم اس کو جو ہے اچھا کہو، جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی اچھائی بیان کرو، اور جو آدمی تمہیں رسوا کرے تم اس کی تعریف کرو۔ یہ تو آقا کی سنت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے آج رات کی، یعنی اس رات میں اور خصوصاً رمضان میں، اس کی مغفرت نہیں۔ حضرت امام حسن و حسین دو بھائی ہیں اور حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور آپ نے فرمایا جنت کے نوجوان جتنے بھی ہوں گے سب کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ ایک مرتبہ دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی اور بول چال بند ہو گئے۔ بھئی آدمی تو ہے نا، لیکن وہ آدمی تھے صحیح معنوں میں، اور ہم غصے میں جانور بن جاتے ہیں، ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ وہ تو میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے آقا کے نواسے تھے، ان کی رگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ کرتا تھا۔ صلح کی بات ہوئی، جب تیسرا دن ہو گیا تو امام حسین نے کہلا کر بھیجا کہ حسن بھائی جو ہے وہ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں، اور حضور نے فرمایا جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ بھائی جان مجھے سلام کرے تاکہ وہ پہلے جنت میں جائیں، میں ان سے پہلے جانا نہیں چاہتا۔ تو امام حسین آئے اور انہوں نے چھوٹے بھائی کو سلام کیا، گلے سے لگایا اور صلح ہو گئی۔ یہ بھی آداب ہے کہ سلام کرنے اگر وہ سلام کر لیتے تو وہ پہلے جنت میں جاتے، لیکن بڑے بھائی کا کتنا ادب کہ بڑے بھائی مجھ سے پہلے جنت میں جائیں میں بعد میں جاؤں۔ ایک صاحب ہے انہوں نے کہا کچھ دے دو، میں گاؤں سے آیا ہوں۔ کہا کہ بھائی کے پاس گئے تھے کیا؟ ہاں۔ کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ 1,00,000 درہم دیے مانگنے والے۔ کہا کہ ان کو 90,000 درہم دے دو۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ اگر پہلے میرے پاس آتے تو میں آپ کو 2,00,000 درہم دیتا، لیکن بڑے بھائی صاحب نے 1,00,000 دیے ہیں تو میں بھائی سے آگے نہیں جا سکتا، 90,000 درہم دے دو۔ بھائی کا مقام بڑا ہے۔ اسی طرح میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنے والدین کے ساتھ سیڑھی سے اترو، جب اترنے لگو تو سامنے رہو تاکہ آپ نیچے رہیں وہ اوپر رہیں۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں نا،
تو آپ نیچے سامنے رہو، آگے رہو، اور وہ پیچھے رہیں گے تو اونچا رہے. جب سیڑھی پر چڑھنے لگو تو پھر جو ہے آپ ان کو آگے رکھو اور خود پیچھے رہو تاکہ آپ نیچے رہیں. یہ آداب ہیں بڑوں کے جو ہمارے بزرگوں نے سکھائے ہیں. بہرحال اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو قطع تعلق رکھتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے. صلہ رحمی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. صلہ رحمی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عبادت نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں، کافر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو نافرمانیاں ایسی کرتے ہیں کہ ہم زبان سے ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ ان کا پانی بند کرتے، نہ ان کا کھانا بند کرتے، نہ ان کی کوئی اور غذا بند کرتے، بلکہ ان کو اور زیادہ دیتے ہیں جو تم اور کھا کر خوش رہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی والدین کے نافرمان کی اس رات میں بخشش نہیں. دیکھا میرے بھائی، آج ہزاروں مائیں اپنے نوجوان بچوں کی نافرمانیوں سے روتی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تکلیف ماں اٹھاتی ہے، 9 مہینے تک لیے پھرتی ہے، جب ڈلیوری ہوتی ہے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اپنا خون یعنی دودھ چسا کر اس کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، اس کو پہلے کھلاتی ہے، اور جب وہ چلنے لگتا ہے، گر پڑتا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر چلانا سکھاتی ہے، کھلانا سکھاتی ہے، موذی جانوروں سے اس کو بچاتی ہے، بارش سے، دھوپ سے. نہیں معلوم کس طرح سے بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد پھر جو ہے ماں کو آنکھ دکھاتا ہے. ماں سے پوچھو کہ اولاد کی پرورش کیسے ہوتی ہے. میرے بھائیوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اویس بن عامر ان کا نام ہے. اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، اور قرن ان کے خاندان کا نام ہے، اور وہ یمن کے رہنے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف اس لیے نہیں آ سکے کہ ان کی والدہ کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے ایک ایک کر کے نہیں معلوم کون سا دانت شہید ہوا ہے، سارے دانت اپنے توڑ کر باہر. میرے آقا کے دانت نہیں رہے تو میں کیسے رہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کہلوایا اور کہا کہ میری والدہ کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، کیا میں آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم وہیں رہو، اور تمہارا اسلام قبول ہے، ایمان قبول ہے. حضور علیہ السلام مرض الموت میں تھے. آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی کو بلایا، فرمایا یہ میرا جبہ ہے، اس کو احتیاط سے رکھنا. جو والدین کے نافرمان ہے نوجوان، وہ میری بات غور سے سن لے میرے بھائیوں. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا جبہ ہے، یہ احتیاط سے رکھو، اور میرے انتقال کے بعد جب تمہیں موقع ملے تو تم اویس قرنی سے ملاقات کرنا، اور ان کو کہنا کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا. کیا مقام! اگر کسی دوست کا سلام آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی، اور یہاں آقا سلام بھیج رہے ہیں امتی پر. فرمایا اویس کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ یہ جبہ پہن کر میری امت کی مغفرت کے لیے دعا. حضور کا وصال ہو جاتا ہے، بات آئی گئی ہو جاتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے، پھر آپ کا بھی وصال ہو. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. 10 سال آپ خلیفہ رہے، اور ہر سال آپ نے حج کیا، 10 حج مکمل کیا. ایک مرتبہ جب حج کے لیے گئے تو یاد آیا کہ میرے سامان میں حضور کا دیا ہوا وہ جبہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یمن سے کچھ لوگ آئے ہوں اور ان میں اویس قرنی بھی ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے لوگوں کے پاس جو ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں گئے. فرمایا کہ یمن کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں. سب کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ اب اس میں قرنی جتنے لوگ ہیں یعنی قرن خاندان کے وہ کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھ جائیں. تو قرن خاندان کے لوگ کچھ لوگ کھڑے ہوئے. فرمایا کہ تم لوگ قرنی ہو گے؟ جی ہاں. کہ اویس قرنی کو جانتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں، وہ تو میرے کہا کہ بیٹا ہے، میں جانتا ہوں. کہا کہ اچھا
کیسا آدمی ہے وہ؟ کہا کیا آدمی ہے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ بھی کوئی آدمی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بے وقوف تو ہی پاگل ہے، کہاں ہے اویس؟ ہم کہا کہ وہ بھی حج کو آئے ہوئے ہیں لیکن اس وقت تو وہ عرفات میں ہے۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ چلو اونٹنی کو دوڑاؤ اور اویس کو جا کر پکڑے۔ جو حضرات حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حرم سے لے کر وہاں تک تقریباً 12 کلومیٹر کا فاصلہ رہتا ہے۔ اب وہاں گئے، لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی اویس نام کا کوئی آدمی ہے؟ کہا کہ کوئی آدمی یہاں تو اویس کا نام ہے، بے وقوف سا آدمی ادھر ہے، پوچھ لو۔ وہاں گئے تو ایک درخت کے نیچے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے اونٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں چاروں طرف، نماز کے پڑھ رہے تھے، اس لیے یہ حضرات بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ کوئی صاحب آئے ہیں، اس لیے اپنی نماز کو مختصر کر کے سلام پھیرا اور پوچھا کیا بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کا نام؟ کہا کہ عبداللہ۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ یمن سے۔ کون سا خاندان ہے؟ کہا کہ قرن۔ تو حضرت عمر فاروق نے سمجھ لیا کہ یہی آدمی۔ فرمایا کیا نام بتایا؟ کہ جی عبداللہ۔ کہا کہ عبداللہ تو سبھی ہیں، اللہ کے بندے سبھی ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا تھا وہ بتا۔ اتنے میں حضرت علی بڑھے اور کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں، ان سے ادب سے بات کرو۔ اب تو وہ کانپنے لگے۔ کہا حضرت گستاخی ہو گئی۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، نام بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اویس کہتے ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی کہ ان کو برس کے سفید داغ ہوں گے چہرے پر، ہاتھوں پر۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، میں بھی حج کرنے آیا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کے تعلق۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس سے کہنا کہ میرا جبہ پہن کر میری امت کی مغفرت کے لیے دعا۔ کیوں بھائی؟ ان کے پاس کون سی عبادت تھی، کون سی خصوصیت تھی، کون سا ایسا فن تھا کہ حضور کو ضرورت پیش آئی؟ خدا کی قسم حضور کو کسی کے سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو میرے اور آپ کے بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جبہ پہنو اور حضور کی امت کے لیے دعا کرو۔ کہا کہ میں اور یہ جبہ؟ کہا کہ حضور کا حکم ہے۔ بس فوراً دوبارہ وضو بنایا اور جبہ پہنا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں گئے۔ سجدے میں پڑے رہے۔ ان حضرات کو یہ گمان ہوا کہ شاید انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی دعائیں ہوئی، ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے لیکن ہمارے لیے دعا ہو۔ ہم نے ان حضرات کی دعاؤں کو، ان حضرات کی محنتوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے مقامات کو نہیں سمجھا۔ تو حضرت علی نے اٹھایا کہ اویس اٹھو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اٹھ گئے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنی سالم کی بکریوں کے برابر امت محمدیہ کی مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ قبیلہ بنی سالم کی بکریوں کا جو سب سے چھوٹا ریوڑ ہوتا تھا، گروپ ہوتا تھا، اس میں 10,000 بکریاں ہوتی تھی اور ایسے ایسے بہت سارے انگنت ان کے غلے ہوتے تھے، یعنی بے حساب لوگ، بے حساب بکریاں ہوتی تھی۔ کہا کہ اگر آپ مجھے نہ اٹھاتے تو میں ساری امت کی مغفرت کاج کرا۔ بہرحال یہ اویس قرنی ہے، نہ صورت کے اچھے ہیں، نہ لباس کے اچھے ہیں، نہ معاشرے اور سماج میں کوئی ان کی عزت ہے، کہ نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس شہرت ہے، لیکن میرے آقا وصال سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے اویس قرنی کو پیغام دے کر جاتے ہیں کہ میری امت کی مغفرت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والدین کی خدمت گزار تھے۔ عبادت سے یقیناً جنت ملتی ہے اور جو خدمت کرتا ہے اس سے خدا ملتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ان اویس قرنی کا ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں والدین کی خدمت کیا کرتے تھے؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ کھڑے ہو جائیں، اویس قرنی بھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب جنت میں چلے جاؤ، اویس کو روک لو۔ اب فکر شروع ہو جائے گی کہ کیا ہوا، مجھے کیوں روک دیا گیا؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اویس قرنی کو فرمائیں گے کہ اویس 1.5 لاکھ آدمیوں کے ساتھ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی طرف اشارہ کرو کہ 1.5 لاکھ آدمی تمہاری شفاعت سے ہم جنت میں پہنچائے۔ 1.5 لاکھ آدمی، 1000 نہیں، 100 نہیں،
اب تو ایک بھی اپنی بھی مغفرت کے قابل نہیں، اور اویس قرنی کو دیکھیے 1.5 لاکھ اب اس کے بعد لوگ جنت میں چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اویس ہم تجھ سے اتنے راضی ہیں کہ تو نے جو اپنی ماں کی خدمت کی ہے، ہم تیرے اس عمل سے اتنے راضی ہیں کہ جہاں جہاں تک بھی تو انگلی کرے گا اور جہاں جہاں تک بھی تجھے لوگ نظر آئیں گے وہاں وہاں تک کے لوگوں کی میں مغفرت کر دوں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شمار لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اویس قرنی جو ہے کھڑے ہوں گے اور دور تک کہیں گے اے اللہ وہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، وہاں تک دیکھ رہا ہوں. وہ کنجوسی نہیں کریں گے، دور تک بتائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہاں تک دیکھ رہے ہو سب کے سب جو ہے جنت میں چلے جاؤ بغیر حساب و کتاب. اب سب کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سواری منگائیں گے، فرمائیں گے اس پر سوار ہو جاؤ اور تم شاہی انداز میں جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں جو محل ملے گا سب سے چھوٹا محل جو ہوگا اس میں 70,000 دروازے ہوں گے. 70,000. برونی کا جو بادشاہ ہے اس نے اپنا محل بنایا ہے جس میں 3,700 کمرے. وہ اگر اس میں روزانہ ایک کمرے میں بھی سوتا ہے تو بھی اس کی عمر اتنی نہیں ہوگی، مر جائے. اور اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو کیا دیں گے؟ ایسا محل دیں گے اس میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ اتنا لمبا ہوگا اندر سے کہ 40 سال گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گا تو تب وہ پار کرے گا. اور جب وہاں پہنچے گا یہ اپنے محل کے پاس تو اس کے دو رویا 40,000 خادم ادھر 40,000 ادھر اپنے ہاتھ میں شراب طہورا لیے کھڑے ہوں گے اور ہر آدمی سے لے گا اور پیے گا، لے گا اور پیے گا، لے گا اور پیے گا، لے گا اور پیے گا. 80,000 خدام 80,000 خادم اس کو ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے. ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے. میرے بھائیو جنت کو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے غربت میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں، اس کے شکرانے میں، اس کی عبادت میں، تزکیہ نفس میں، اعمال صالحات میں. اب جب یہ سارا پی کر فارغ ہوگا تو اس کو بتایا جائے گا کہ حضور 35 سال ہو گئے ہیں آپ یہ اب تک جو پی رہے تھے 35 سال اس میں لگ گیا، 40 سال دروازہ پار کرنے میں، 35 سال جو ہے پانی اور ناشتہ کرنے میں. اب جب یہ محل کے دروازے پر پہنچے گا تو یہ سمجھے گا کہ نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں، تو ان کے سامنے جھک جائے گا. وہ کہیں گے کہ میرے آقا آپ کیوں جھک رہے ہیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں. اتنے حسین و جمیل، اتنے بہترین لباس پہنے، اتنے شاندار خدام محل کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. یہ سمجھے گا کہ یہ بہت بڑی کوئی مخلوق ہے. وہ کہیں گے کہ نہیں اے ہمارے آقا ہم تو جو ہے آپ کے خادم ہیں، ہمارے سامنے کیوں جھک رہے ہو، ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں. اور جب جنت کا دروازہ کھولے گا تو بیک وقت مشک، عنبر، گلاب، چمیلی نہیں معلوم، بتاتے ہیں کہ سینکڑوں قسم کی خوشبو کا جھونکے آئیں گے. آدمی مست ہو جائے گا. دنیا میں تو پسینہ آتا تھا، نہانا پڑتا تھا، اب یہاں پسینہ جب آئے گا تو معلوم ہوگا کہ پسینے میں بھی خوشبو آ رہی ہے. اب وہاں سامنے دیکھے گا کہ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے تخت پر، جنتی کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے. وہ لوگ علم نہیں، وہ الگ ہے. میرے آقا نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ادنا جنتی کی بیوی 100 لباس پہنے ہوئے ہوگی، 100 لباس، اور ہر لباس اس کے اندر سے نظر آئے گا، ہر لباس اس کے اندر سے نظر آئے گا. ہم تو اگر بنیان پہن لیتے ہیں تو بنیان بھی نظر نہیں آتا، اس کے اندر سے ایک لباس دوسرا تیسرا یہاں تک کہ 100 کے 100 لباس ایک دوسرے پر نظر آئے گا. وہ لپک کر آ کر سلام کرے گی، گلے ملے گی، مست ہو جائے گا. بیوی کہے گی میرے آقا 40 سال گزر گئے ابھی تک آپ جدا نہیں ہو رہے ہیں، بیٹھو تو صحیح، کچھ پیو تو صحیح. ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے میرے بھائیوں. اور یہاں تو آدمی پیدا ہو گیا مرنے کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا بھروسہ ہے. اور وہاں اتنے سال گزر رہے ہیں. بیوی کہے گی غلو غلبہ سے لاؤ ناشتہ لگاؤ میرے شوہر کے لیے. ناشتہ آئے گا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 قسم کے کھانے پیش کیے جائیں گے.
اور ہر پلیٹ خود سامنے آتی رہے گی اور کھاتا رہے گا، ہر پلیٹ سامنے آتی رہے گی، کھاتا رہے گا اور غائب ہوتی رہے گی۔ نہ وہاں ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، نہ وہاں پلیٹ اٹھانے کی ضرورت، نہ پکانے کی ضرورت۔ میرے آقا نے فرمایا جنت کی حور اگر اپنا دوپٹہ ایک یہاں اس دنیا میں لہرا دے تو اس کی خوشبو سے ساری دنیا مست ہو جائے، اور اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم سارے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اس کے تھوک دے۔ میرے بھائیو، جنت ایسی چیز ہے، جنت ایسی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ حلال کھاؤ، حرام سے بچو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، سب کو خوشی دو، کسی کو تکلیف نہ دو، وقت پر نماز پڑھو، غیبتوں سے، چغلخوریوں سے بچو، اور اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں عجیب و غریب قالین بچھائے جائیں گے۔ ہمارے یہاں تو قالین بچھا ہوا ہے مسجد میں، اس کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو پیچھے سے بیکار، اوپر سے رنگ برنگا ہے، اور وہاں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ نیچے اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دائمی نعمتیں چھپا کر رکھی۔ نزولا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، ایسی نعمتیں رکھی ہیں تمہارے لیے جنت میں کہ تم اس کا کبھی خیال اور گمان بھی نہیں کر سکتے، کبھی خیال اور گمان بھی نہیں۔ کہ قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اس دنیا کی قیمت میرے نزدیک ایک مچھر کے برابر، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، کہ 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے والا یعنی صلہ رحمی نہ کرنے والا، اور نمبر 3 والدین کا نافرمان، اور نمبر 4 بغض رکھنے والا، عداوت اور بغض، بلا وجہ کسی سے عداوت بغض رکھے۔ یہ کیسا ہو گیا؟ یہ بغض جو ہے اللہ نے فرمایا کہ بغض للہ۔ کیسا ہوتا ہے بغض؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ میدان جنگ میں ہے کہ ایک دشمن کو آپ نے گرایا، زمین پر لٹایا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس کافر کو قتل کرنے لگے۔ اس کافر نے غصے میں آپ کے منہ پر تھوک دیا، حضرت علی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یہ کیا؟ پورا قابو پا لیا، تم اگر ایک تلوار چلا دے تو مر جاتا۔ کہا کہ نہیں، جب تو نے تھوکا غصے سے تو مجھے تجھ پر جو ہے غصہ آ گیا، بغض پیدا ہو گیا۔ اب اس حالت میں اگر میں تجھے قتل کروں تو یہ اپنے لیے ہوتا، اللہ کے لیے نہ ہو، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہی اسلام ہے تو اے علی سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا اور مجھے بتا کہ بغض کتنی بری چیز ہے۔ میرے بھائیوں، بغض جو ہے ایسی خراب چیز ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو جنگ میں بھی استعمال نہیں کیا، جبکہ جان کی دشمن جان پر بناتی تھی۔ آج ہم لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، کپٹ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں اس کو دل کو خوش کرنے کے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک کام کر لے تجھے جنت ملے گی اور جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے؟ فرمایا ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھ لے، ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھ لے، ہر آدمی کو اپنے سے افضل سمجھ لے، ہر آدمی سے اپنے آپ کو کمتر سمجھ لے، تو انشاءاللہ تجھے جنت بھی ملے گی اور جنت میں میرا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی برکتوں سے کچھ باتیں اللہ نے ذہن میں ڈالی، میں نے آپ سے عرض کر دی، اور پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ اسلام کو نجات کا ذریعہ بنائے، پورے عالم اسلام کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، نوجوانوں کے مستقبل کو خصوصاً ہمارے ملک کے لیے بھی اور پورے عالم اسلام کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی اور سنائی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔